الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، عزیزان گرامی، قضاء و قدر کا موضوع جو ہے، اب ہم نے اس کے بارے میں بحث کا آغاز کیا ہے، اور قضاء و قدر کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو میننگ ہے وہ بیان ہوئے، پیش کیے گئے، اور اسی طرح اصطلاح علماء میں، اور یہ ٹرم جو علماء نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے وہ بھی آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا گیا. اور آج کے اس پروگرام میں عزیزان گرامی، اب یہ جو تقسیم اور کی ہے اور اقسام پیش کی ہے علماء نے کہ قضاء و قدر علمی ہے یا اللہ کی طرف سے جو قضاء و قدر ہے، قضاء و قدر الہی، اس کو تقسیم کیا ہے قضاء و قدر علمی میں اور قضاء و قدر عملی میں. اور ان دونوں کی طرف عزیزان گرامی قرآن مجید کی آیات میں اور روایات میں جو ہے وہ انڈیکیشن ہے اور اشارے ہیں، اور ان کے بارے میں بیانات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں آیات قرآنیہ میں، اللہ کے کلام میں، اور اسی طرح معصومین علیہم السلام کی روایات میں. اب آئیے ہم دیکھیں کہ قدر علمی پہلے، کہ قدر علمی کسے کہتے ہیں، تاکہ پھر قدر عینی بعد میں بیان ہوگا. اسی طرح قدر علمی کے بعد دیکھیں قضاء علمی، قضاء علمی کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قدر و قضاء علمی کو پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر و قضاء عینی یہ کس معنی میں ہے علماء نے بیان کیا ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے. تو قدر علمی عزیزان گرامی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی کو پیدا کرنے کے بارے میں، کسی کو وجود میں لانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے، تو وہ فیصلہ جب وہ قضاء الہی سے پہلے عزیزان گرامی ایک علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جس چیز کو وہ وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے مقدمات کیا کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا تمہیدی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ ہم انسان، فرض کیجئے ہمارے علم میں ہے کہ ہم کیا کریں. میں مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم فرض کیجئے ایک دیا جلانا چاہتے ہیں، ایک چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کمرے میں رات کے وقت میں تاریکی نہ ہو اور روشنی ہو، اجالا ہو جائے. تو عزیزان گرامی ہم کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک چراغ کا فراہم کرنا، ایک دیے کا فراہم کرنا، جب تک دیا نہیں ہوگا تو روشنی کا سبب فراہم نہیں ہوگا، لہٰذا وہ دیا جو سبب بنے گا روشنی کا اس کو فراہم کیا جائے. اور پھر دیے میں جو ہے وہ مٹی کا تیل، فیول جو ہے جو بھی، تو وہ مٹی کا تیل جو ہے جب تک دیے میں نہیں ہوگا تو وہ دیا یا چراغ جو ہے وہ اس کو نہیں جلایا جا سکتا، چراغ کو روشن نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ وہ مٹی کا تیل اس میں ڈالا جائے گا، تو مٹی کے تیل کو بھی فراہم کرنا ہے. اور وہ کتنی کیپیسٹی ہے چراغ کے، وہ کیپیسٹی جس میں کتنا مٹی کا تیل آ سکتا ہے، اس کو فل کریں تو کتنا تیل آئے گا، اتنی مقدار میں تیل کا فراہم کرنا ہے. اور پھر کتنی دیر تک دیا جلانا ہے، اور جتنے
مثلا کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی میں مثلا 3 گھنٹے دیا جلے گا، چراغ روشن ہوگا، اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو 6 گھنٹے جلانا ہے تو پھر اس کو فل اپ کرنا ہوگا، پھر اس کو پر کرنا ہوگا، اس کی ٹنکی کو، جو بھی اس کا سٹوریج ہے، اور اس سٹوریج میں مزید جو ہے وہ اتنا مٹی کا تیل ڈالنا ہوگا، تو پھر جا کے وہ 6 گھنٹے چراغ روشن ہوگا۔ یہ سب اندازہ ہے، تو بس یہ تمام اندازہ ہمارے علم میں ہوتا ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کو کیسے فراہم ہوگا، وہ مقدمات کون کون سے ہیں۔ بس چراغ کا مہیا کیا جانا، وہ چراغ کیسے مہیا ہوگا، وہ چراغ کیسا ہوگا، اس کی روشنائی کتنی ہوگی، کس کیفیت کا ہوگا، کوالٹی اس کی کیا ہوگی۔ ایک چراغ کافی ہے اس جگہ کے لیے جو روشنی ہمیں مطلوب ہے، یا نہیں 2 چراغ جلانے ہوں گے، تو کوانٹٹی وائز، کوالٹی وائز، اور اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کیا مقدمات اور کیا تمہیدی امور جو ہے وہ فراہم کیے جائیں، تب جا کے دیا جل سکے گا، چراغ کو روشن کیا جا سکے گا۔ یہ ہم سارے اندازے کرتے ہیں، میں مثال سے بات کو واضح کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے وہ تمام مقدمات و تمہیدی امور، اور وہ اسباب جن کو اللہ نے مسببات کے لیے اسباب قرار دیا، ان میں سببیت پیدا کی اللہ نے۔ لہٰذا وہ اسباب کون سے ہوں گے، ان اسباب کو وجود میں کیسے لایا جائے گا، شرائط کیا کیا ہیں جو مہیا ہوں گے اور فراہم کرنے ہوں گے، موانع کون کون سے ہیں، اگر ہیں تو ان کو کیسے دور کیا جائے گا، کیسے وہ دور ہوں گے، تاکہ سبب اپنا اثر جو ہے وہ ظاہر کر سکے، اور وہ مسبب سبب کے ذریعے وجود میں آ سکے، مؤثر کے ذریعے اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو سکے، رونما ہو سکے۔ بس یہ تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ قدر علمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کے بارے میں علم، یہ قدر علمی اور تقدیر علمی کہلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ اور پھر اب آئیے قضائے علمی، 2 چیزیں ہیں نا، قدر علمی ہو گیا، اب قضائے علمی پہ آئیے۔ یہ بھی اللہ کا علم رکھنا ہے۔ بس یہ تمام وہ چیزیں جو یہ مقدمات، تمہیدی امور، اسباب، شرائط، موانع کا دور ہونا، یہ تمام چیزیں جو کمیت، کیفیت، تمام تقدیر، تمام اندازے، یہ قدر علمی ہے جو علم خدا میں ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کا قضائے علمی، یعنی اللہ کو علم ہے کہ یہ کس وقت، کس زمانے میں، کس مکان میں، کس انداز سے، کیسے، کس طرح ظاہر اور رونما ہوگی یہ چیز اور وجود میں آئے گی، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ کوئی شیء ہو تکوینی، کچھ بھی ہو، تو وہ اللہ جو ہے، وہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، قضا جو ہے، یہ قضاء علمی، اور علمی فیصلہ جو ہے قضاء علمی، وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ اس کے حتمی اور آخری شکل میں آ جانے کے بارے میں، اللہ کہ وہ کیسے وقوع میں آئے گی، وقوع پذیر ہوگی، کیسے وہ واقع ہوگی، کیسے آخری اور انتہائی مرحلے میں آ کر جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، عملی طور پر اللہ کی طرف سے اللہ اس قضاء کے بارے میں، یہ اللہ کی قضاء علمی ہے، اس کے آخری مرحلے اور آخری نتیجے کے بارے میں کہ وہ کس طرح منتج ہوگا، یہ علم اللہ تعالیٰ کا، کہ جب اللہ عمل کرے گا اور اس کو انجام دے گا، یہ قضائے آخری مرحلے کے بارے میں، اس کو کیسے وقوع پذیر کیا جائے اور کیسے وہ واقع کی جائے اس چیز کو، اس شے کو، اس عمل کو، یہ علم جو ہے وہ قضائے علمی کہلائے گا۔ اور یہ سب قضائے علمی اور قدر علمی کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں اب آئیے قضاء و قدر عینی۔ عزیزان گرامی، میں نے مثال کے ساتھ اس لیے واضح کیا کہ یہ چیزیں روشن ہو جائیں، یہ اصطلاحات جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو علماء نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہیں، بیان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قضاء اور قدر علمی جو ہم نے بیان کیا، اب اس کا قضاء و قدر عینی کے ساتھ کیا فرق ہے۔ قضاء و قدر عینی اب دیکھنا ہے کہ وہ کس معنی میں ہے، اور اس کا اس قضاء و قدر علمی سے فرق کیا ہے۔ اب قضاء و قدر عینی جو ہے وہ یہ باہر کا عالم، یہ باہر کا عالم جو ہے علم سے ہٹ کر، یہ حقیقی طور پر باہر کا جو تکوین، عالم تکوین ہے، کون و مکان ہے،
یہ زمانہ اور مکانہ اور یہ عالم کون اور یہ باہر کی دنیا جو ہے تکوینیات میں عزیزان گرامی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید لاکھوں برس سے یہ سلسلہ کائنات خلق ہوئی اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ نظام شمسی جو ہے کتنے ہی لاکھوں برس سے ممکن ہے کہ یہ قائم ہے اور وجود میں آیا، اور اب ایک مخصوص نظام کے تحت یہ نظام شمسی چل رہا ہے، اور اس نظام شمسی کے سیارے جو ہیں 9 پلینٹس جو ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ ہماری یہ دنیا ہے، کرۂ ارض جو چھوٹا سا سیارہ، اور یہ اس سیارے میں اور اس پلینٹ میں ہم عزیزان گرامی انسانوں کی دنیاوی حیات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرار دی ہے۔ انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اس گزرگاہ سے گزرنے کے لیے، تاکہ وہ حیات جو ترتیب وار قرار دی ہے اس کا ایک مرحلہ یہ دنیاوی حیات ہے، جہاں انسان کو اپنی مدت حیات پوری کرنی ہے، اور یہ گزرگاہ ہے جہاں سے دنیاوی حیات پوری کر کے گزر کر دوسری حیات میں اور برزخی حیات میں منتقل ہو کر پھر اسی طرح سیر ہے، اسی طریقے سے سفر ہے، اور وہ سیر و سفر آگے بڑھتا ہے اور پھر اخروی حیات کی طرف منتج ہوتا ہے، اور نتیجتاً آخرکار وہاں انسان کی حیات پہنچتی ہے۔ مثال دی ہے آپ کی خدمت میں، بس اسی طرح تمام اشیاء عالم کو، اور یہ زمین جو ہے وہ مخصوص انداز سے چکر کاٹ رہی ہے، اور اس تمام سیارے اپنے اپنے مداروں کے اندر، آربٹلز کے اندر یہ ایک مخصوص نظام کے تحت اور مخصوص حساب کتاب کے تحت چکر کاٹ رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں، اور یہ سارا نظام جو خوبصورت اور حسین نظام قائم ہوا ہے عزیزان گرامی۔ بس یہ جب ہم قضاء و قدر عینی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق عزیزان گرامی یہ باہر کی اور تکوینیات کے عالم سے مربوط ہے۔ قضاء و قدر عینی کہ وہ علم الہی میں ازل سے جب ہمیشہ سے یہ چیز تھی، تمام اشیاء اور تمام افعال کے بارے میں تدبیر اور تقدیر، اور پھر ان کے انتہائی مرحلے کی تقدیر کہ ان کا انتہائی مرحلہ اور آخری مرحلہ جو نتیجہ خیز ہے اور جو جہاں پر پہنچ کر نتیجہ دینا ہے اور سامنے آنا ہے اور رونما ہونا ہے، وہ قضاء علمی کہلایا۔ تو عزیزان گرامی اب قدر عینی اور قدر عینی کے بعد قضاء عینی عزیزان گرامی، اس کا تعلق یہ تدریجی طور پر بالتدریج جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مختلف حوادث، مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں، مختلف چیزیں جو نئی نئی وجود میں آتی ہیں، مختلف اسباب کے ذریعے جو مسببات سامنے آتے ہیں، مختلف ظاہری علتوں کے ذریعے مختلف معلول جو واضح ہوتے اور روشن ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں عزیزان گرامی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر عینی کی گفتگو آتی ہے کہ تقدیر خداوند حاکم ہے۔ اب مرحلہ گزرنے کے ساتھ جب علم ازلی میں یہ تمام چیزیں تھیں، تو اب عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ پروردگار عالم جب تقدیر کر رہا ہے، وہ انسان جو جس زمانے میں اس کو وجود میں آنا ہے، کس ماں باپ کے ذریعے کس نسل میں اس کو وجود میں آنا ہے، اور کس وقت اس کا نطفہ ٹھہرنا ہے، اور کتنا عرصہ شکم مادر میں رہنا ہے، اور شکم مادر میں جنین کے جو تکامل کے اور تکمیل کے مراحل ہیں وہ کیسے گزریں گے، کس انداز سے گزریں گے، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ تقدیر کرنے والا اور حاکم ہے۔ اور یہ جو چیز اب واقع ہو رہی ہے عزیزان گرامی، یہ تقدیر خداوند ہے، یعنی وہ جو علم ازلی میں تھا اور علم الہی میں تھا، اب اس علم الہی کے ذریعے یہ تقدیر خداوند متعال کی جو تدبیر ہے وہ عملی صورت میں اب مرحلہ بے مرحلہ رونما ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے جو علم خدا میں تھی۔ لہٰذا یہ تقدیر خارجی یا تقدیر تکوینی جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ امور جو رونما ہو رہے ہیں بالتدریج، آہستہ آہستہ، مرحلہ مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیسے ان میں تکامل آ رہا ہے، کیسے وجود ان کا فراہم ہو رہا ہے مختلف مراحل اور مختلف سٹیجز میں،
مختلف اسٹیپس میں جا کر وہ اسٹیپس مکمل ہوں گے، اسٹیجز گزریں گے، تو اس کے بعد وہ آخری کس صورت میں فائنلائز ہوں گی اور فائنلی کس صورت میں ان کا وجود سامنے آئے گا اور ہر مرحلہ کس انداز سے سامنے آئے گا، یہ سب تقدیر عینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، جو تدبیر کی ہے، اور اسی کی تدبیر کے مطابق یہ تمام امور رونما ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، اور سب کچھ تقدیر الہی کے دائرے میں ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طریقے سے قضاء عینی، اب آپ دیکھیے کہ جب آخری مرحلے میں پہنچتی ہے چیز اور انتہائی مرحلے میں پہنچ کر واقع ہوتی ہے، اس انتہائی پوزیشن میں عزیزان گرامی جب انسان اس دنیا میں پیدا ہو گیا اور یہ دنیاوی حیات میں شکم مادر سے باہر آ گیا، تو پھر اس انسانی حیات کا مرحلہ اس نہائی صورت میں یہاں سے شروع ہوا، اور اب اس دنیاوی حیات کے تکامل کے مراحل اور اس میں جو کمال جسمانی اور فکری اور معنوی اور روحانی اعتبار سے آنا ہے عزیزان گرامی، وہ سب طے ہوں گے، لیکن وہ سب تقدیر کے حساب سے ہیں۔ لیکن نطفہ ٹھہرنے کے بعد جو آخری منزل تھی کہ انسان کی دنیاوی حیات شکم مادر میں وجود میں آ جانے کے بعد شکم مادر سے باہر آ جائے اور اپنی اس دنیاوی زندگی کا آغاز اب شکم مادر سے باہر آنے کے بعد وہاں پہ پیدا ہوا شکم مادر میں، اور اس کی پیدائش کے ابتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد اب یہ گویا حیات دنیاوی جو ہے اس انداز سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ مرحلہ وقوع اور وقوع پذیر ہونے کا مرحلہ نہائی اور انتہائی اور آخری مرحلہ عزیزان گرامی، یہ قضاء الہی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے عزیزان گرامی۔ اور تقدیر جو ہے وہ تمام مراحل، جو مرحلہ وار جو مقدمات، جو تمہیدی امور اور جن جن مراحل سے گزرتے ہیں، وہ سب تمہیدی مراحل وہ تقدیر الہی ہے، اور وہ تقدیر الہی جب قضاء الہی کے مرحلے میں آتی ہے تو وہ آخری فیصلہ اور آخری مرحلہ اور فائنل پوزیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے چیزوں کی، اشیاء کی، اعمال و افعال کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ قضاء و قدر عینی ہے کہ جس کو ہم نے مثال کے ساتھ آپ عزیزوں کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آج کے پروگرام کو ہم اختتام پہ پہنچاتے ہیں، سلسلے گفتگو کو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع